رمضان ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک مہینے کا نام ہے. یہ ہوتے ہیں آلام پراپر ناؤن. ان کے معنی عموماً نہیں ڈھونڈے جاتے. ایک چیز کا نام سورج رکھ دیا, اس کا میز رکھ دیا, اس کا کرسی رکھ دیا, کیا آگے معنی ڈھونڈیں گے؟ یہ اسماء آلام ہوتے پراپر ناؤن. مگر بہرحال یہاں کوئی نقطے کی بات کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ بات بے شک پہلے نہ ہو, نقطہ اس سے نیک لوگوں نکال دیں. اب رمضان جو ہے اس کو جب دیکھتے ہیں عربی زبان کے رے میم ضاد, آگے الف نون جو ہے نا وہ تو ایسے جیسے رحمان میں لگ گیا, چاند میں لگ گیا, وہ وزن بنانے کی. لفظ اصلی جو ہے 3 ہے, رے میم ضاد. اس کو جب دیکھا جائے تو کئی اچھی باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں, اور میں نے کہا ریکارڈ کرائیں بہت پلے باندھنے کی. اس مہینے کی قدر دل میں بٹھائیں. رمضان ہی نہ کرتے رہیں, وہ نام بھی ہے ضرور, مگر میں نے کہا تھا کہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک آدمی بے علم ہے, ہم اس کا نام محمد فاضل رکھ لیتے ہیں. نام کچھ ہے ظاہر, ایک آنکھوں سے اندھی ہے اور لڑکی, ہم اس کو نور بڑی کہتے ہیں. ہم اللہ نے رکھے جو نام وہ ایسے نہیں ہو سکتے. جب اس نے یہ نام جو ہے اس کو نہیں چینج کیا رکھا تو مناسبت نظر آتی ہے کہ جوڑ ہے. اب رمض کیا ہے؟ رمض کا ایک معنی ہے جو خریف کے معنی میں بارش ہوتی ہے. جب زمین جلی ہوتی ہے نا, گرمیاں ختم ہوتی ہیں تو پہلا مینہ جو برستا ہے, گرمی جو ہے اس کو ٹھنڈک ہو جاتی ہے. اس لیے ایک معنی تو یہ ہوا, جیسے آج کل ہم امید کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے گی تو بہت الحمدللہ ہو, کل سے ہے بھی ٹھنڈا موسم. تو ایک تو رمض سے نکلنے کی وجہ سے معنی ہو گیا کہ وہ مہینہ جس میں جیسے بارش آ جاتی ہے اور زمین کی جلن کو ختم کر دیا, اس کو دھو دیتی ہے, یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے. ایک دھو دینے کا معنی نکل آیا. دوسرا معنی جو ہے وہ رمضان, تپی ہوئی رے, گرمی, شدت سورج کی, ایک جلا دینے کا معنی ہے. وہ دھو دینے کا, یہ جلا دینے کا. جلاتا کس کو؟ گناہوں کو جلا دے. جتنے گناہ اور غلطیاں ہوتی ہیں نا, جیسے بھٹی میں ڈال کر سونا کھوٹ سے پاک ہوتا ہے, کوئی برتے نا اس مہینے کو صحیح طرح, روزہ ٹھیک رکھے, تلاوت کرے, نوافل پڑھے, بالکل اس کے گناہ جل جائے. سارا کھوٹ اس میں سے ختم, صاف ستھرا کندن بن کر نکل. جلنے کا معنی احتراق. اور تیسرا معنی جو ہے وہ ہے پھر ہتھیاروں کو رگڑنا. عرب لوگ کیا کرتے, ایک پتھر نیچے ہتھیار رکھا, دوسرا اوپر رگڑتے, ان کو تیز کرتے تھے. اس مہینہ میں تیز کرتے تھے کہ شوال میں جنگ لڑائی. اس لیے یہ مہینہ پھر ہتھیار تیز کرنے کی, رمض مثال اپنے تیر تیز کرنے. کیا تیز کر رہے ہیں؟ تیز 11 مہینوں کے لیے اپنے ہتھیار جو ہے نا, اسلحہ, اس کو بالکل چمکا رہے ہیں کہ ابلیس نام مراد اگر حملہ آور ہوگا نا کہ یہ گناہ کر, تو ہمارا جو ہے نا قرآن شریف کو ایسا مقابلہ کرے. یعنی تقویٰ, پرہیزگاری, یہ ہتھیار تیز کرنے کا کہ اپنے ہتھیار ٹھیک ٹھاک اس مہینے میں کر لو. ایک پورا مہینہ مشق کرائی گئی ہے. نہ مسلمان کریں تو ان کی مرضی, پھر تو اس مہینے میں بھی ان کے سر پر سوار ہوگا, سر پر چڑھ کر پیشاب کرتا رہے گا, یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے, شیطان ناچتا ہی رہے گا. جو برتے صحیح معنوں میں سمجھے کہ کیوں آیا ہے, روزہ کیا سکھاتا, تو 3 معنی ہو گئے, دھونا, جلانا اور تیز کرنا. جی. اور صوم کے صوم امساک کو کہتے, روکنا, بند کرنا, اس کو کہتے. اس لیے جو گھوڑے تھے نا, پہلے ان کو کھلاتے پلاتے موٹے, پھر کیا کرتے عرب لوگ, ان کو نا ایسے کمروں میں جہاں بہت نا گرمی ہوتی, دروازے بند, اوپر جھول ڈالتے, پسینے چھوٹتے, پھر ان کو پتلا کرتے. پہلے موٹا تازہ ہو گیا, پھر پتلا, چارہ بھی کم کرتے جاتے, بند کمرہ, اوپر جھولیں ڈالتے, پسینے چھوٹتے اور دوڑاتے. اس عبادت کو اپنی زبان میں صوم کہتے. ٹریننگ دیتے تھے ہم, جو پھر نگر ہو جاتے تھے نا, بس اتنا گوشت رہ جاتا تھا جو کام کا تھا, فالتو تھا, ختم, وہ میدان جنگ میں کام دیتا تھا. اس کو مزمر کہتے تھے کہ دبلا کر دیا گیا. وہ دیکھنے میں پتلا ہو جاتا تھا کام کا. میں جب پڑھتا تھا تو ہم 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے, فارسی تھی, تو ہمارے اسکول میں مڈل اسکول تھا, اس وقت ڈی آئی جی تھے تلک, غلام یاسین. پھر وہ پورے کمشنری کے افسر ہو گئے, بہت قابل آدمی. ان کے ساتھ میں محمد صدیق صاحب, مجھے یاد ہے وہ اے ڈی آئی تھے, اور یہ آ گئے. ہمارے استادوں کو کوئی پتہ نہیں تھا, اچانک چھاپا مارا ہو. یہ موڑیاں کھا رہے تھے, اوپر سے کے آ گئے. کسی نے شلوار نہیں پہنی ہوئی تھی,
اوپر آ کر اس لیگ صاحب نے کہا یہ ہے امداد علی صاحب ہیڈ ماسٹر، سوچے اڑ گئے، اب مجھے دوڑایا شلواریں لاؤ یہ کرو جو برا حال، اب فارسی سننی شروع کر دی، بات آ گئی پتلے کی کہ موٹے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، ٹرینڈ ہونا چاہیے، سون دو نا فرسن سائن، ایسا گھوڑا جو چارہ کم کر کے دوڑا کے کمزور دبلا پتلا کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا فارسی کا سبق، اب مجھے یاد ہے کہ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان کا ہی تھا کہ جو پتلی کمر والا گھوڑا اسپے لاگر میاں بکار آئے روز میدان گاوے پرواری، کہا بتاؤ اس کا معنی، سب نے بتایا کہ کمزور گھوڑا جو ہے نا یہ لڑائی کے دن کام آتا، موٹے جو موٹا بیل ہوتا اس کی نسبت سے کمزور گھوڑا، اس نے کہا نہیں کمزور گھوڑے کا کیا مطلب، میاں کا ترجمہ بتا، اب نہ ہمیں آئے نہ ہمارے استاد امداد علی صاحب کو آئے، وہ کہ میاں کا ترجمہ کہاں نہیں آیا، آخر انہوں نے کہا امداد علی صاحب کوئی لغت آپ نے کبھی دیکھی ڈکشنری، بہت قابل آدمی تھا غلام یاسین نیازی، بعد میں بہت بڑا افسر ہوا، نیک تھا، انہوں نے خواہ کہہ دیا ہاں غیاث الغا تو اس نے کہا منگواؤ، لائبریری سے منگوا دیکھنی نہیں آتی، اس دن پتا چلا کہ غیاث الغا لکھی اٹھی گئی ہے، ہم دیکھ لیں نا کہ یہ ہے حرم، یہ میں دیکھے نہیں مین نے دیکھنا تھا، جو آخر میں عرف ہے وہاں ملتا تھا، نکالنا ہی کیا ہے، اس نے کہا نہیں امداد علی صاحب آپ نے یہ کبھی دیکھی نہیں، آپ کو کیا الٹا کام، پچھلے عرب سے ادھر کو آنا پڑتا تھا، مین میں حرم نکلے گا ہے میں نہیں نکلے، پھر طریقہ بھی اس نے سمجھا، اور بعد میں اس نے کہا میاں کا معنی کمر ہے، کمزور نہیں کہنا چاہیے، کمزور نے کیا کام دینا، پتلی کمر والا گھوڑا، دوڑا کر چارہ کم کر کے ٹریننگ دے کر کمر پتلی ہو گئی ہے، موٹا نہیں کہ دوڑ نہیں سکتا، پتلی کمر والا گھوڑا، یہ اس ابھی تک مجھے یاد، اس نے کہا اسب لاگر میاں جس کی کمر پتلی ہو گئی ہے وہ دوڑتا ہے میدان جنگ میں، موٹے نے کیا کرنا، تو اس لیے یہ عرب کرتے تھے، اس کو بھی سائم کہتے تھے کہ روزے دار گھوڑا، کھانا چارہ کم کرتے جانا، اوپر بڑی بڑی جھولے ڈالنا۔ جزاکم اللہ خیرا، اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا